وقال النبي صلى الله عليه وسلم يطلع الله تبارك وتعالى إلى خلقه ليلة النصف من شعبان فيغفر لجميع خلقه إلا لمشرك أو مشاهن رواه الطبرانی والبیہقی۔ گرامی قدر معزز حاضرین جمعہ، اسلامی بھائیوں، پردہ نشی عفت اسلامی ماں اور بہنیں، اللہ تعالیٰ کی توفیق اور اس کے فضل و کرم سے آج بتاریخ 14 شعبان 1443 ہجری مطابق 18 مارچ 2022 عیسوی کے اس خطبہ جمعہ میں جس عنوان کی مناسبت سے چند گزارشات آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہتا ہوں، وہ عنوان ہے شب برات مغفرت کی رات۔ اسی مناسبت سے میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک صحیح حدیث جو شب برات کی فضیلت کے تعلق سے آئی ہے، میں نے آپ کی خدمت پیش کی ہے۔ ایسی حدیث کو سامنے رکھ کر میں نے آج کے خطبہ جمعہ کے لیے شب برات مغفرت کی رات کا عنوان انتخاب کیا ہے۔ باری تعالیٰ سے دعا ہے کہ باری تعالیٰ مجھے اس حدیث کے مطابق حق اور صحیح بات کہنے اور تمام بھائیوں کو کئی ہوئی باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ویسے اس رات کی فضیلت کے تعلق سے تو ویسے بے شمار ضعیف اور موضوع احادیث آتی ہے، ان میں سے ایک موضوع حدیث یہ ہے کہ کہا جاتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ شعبان کی 15ویں رات میں قیام کرو اور اگلے دن کا روزہ رکھو، کیونکہ اس رات کی شام ہی سے اللہ تعالیٰ سمائے دنیا پر نزول فرماتا ہے اور آواز لگاتا ہے کوئی مغفرت کا طالب کہ میں اس کی مغفرت کروں، ہے کوئی دعا کرنے والا کہ میں اس کی دعا قبول کروں، ہے کوئی روزی کا طالب کہ میں اسے روزی عطا کروں، ہے کوئی بیمار کہ میں اس کی شفا کروں۔ حالانکہ آپ جانتے ہوں گے، آپ سنے ہوں گے کہ صحیح بخاری، صحیح مسلم وغیرہ کی حدیث میں ہے کہ یہ فضیلت شب برات ہی کو نہیں بلکہ ہر رات کو حاصل ہے، کہ ہر رات جب رات کا آخری تہائی حصہ باقی رہتا ہے تو اللہ تعالیٰ سمائے دنیا پر نزول فرماتا ہے۔ تو اس ضعیف حدیث اور اس کے علاوہ دیگر ضعیف اور موضوع احادیث کی بنیاد پر کہا جاتا ہے کہ اس رات میں انہی لوگوں کی مغفرت ہوتی ہے جو قیام اللیل کا ذکر و اذکار کا اہتمام کرتے ہیں، بقیہ دوسرے لوگوں کی مغفرت نہیں ہوتی۔ بعض غیر اہل حدیث عالم جیسے مولانا طارق مسعود صاحب، مولانا طارق جمیل صاحب، شیخ الاسلام مولانا مفتی تقی عثمانی صاحب وغیرہ، یہ ان لوگوں نے بھی کہا ہے، آپ نے بھی یوٹیوب وغیرہ پہ سنا ہوگا کہ اس رات کی فضیلت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت تو ہے، لیکن کوئی عمل، خصوصی عمل اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں۔ اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ تو اس رات میں اگر آپ نے عبادت کا اہتمام نہیں کیا، اگر آپ نے شب برات میں اللہ تعالیٰ کی عبادت و بندگی کا اہتمام نہیں کیا، اگر آپ سوئے رہے تو بھی انشاءاللہ آپ کی مغفرت ہو جائے گی، بشرطے کہ آپ دو چیزوں سے پاک ہو۔ اگر آپ دو چیزوں سے پاک نہیں ہیں، ہر وہ بھائی بہن جو میری آواز کو سن رہے ہیں وہ یاد رکھے کہ اگر آپ دو چیزوں سے پاک نہیں ہیں تو اللہ کی قسم آپ کی مغفرت اس رات میں نہیں ہوگی، چاہے جائے کہ آپ شب بیداری کر کے قیام اللیل ذکر و اذکار کا اہتمام ہی کیوں نہ کریں۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس حدیث میں جو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے شب برات کی فضیلت میں بیان فرمائی ہے، اس حدیث میں خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی وضاحت کر دی ہے کہ اس رات میں سارے لوگوں کی مغفرت ہوتی ہے سوائے دو کے۔ اب وہ دو بد نصیب کون ہیں جن کی مغفرت اس رات میں بھی نہیں ہوتی ہے؟ آئیے سماعت فرمائیے
فرماتے ہیں حدیث اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں یطلع اللہ تبارک و تعالی الی خلقہ لیلۃ النصف من شعبان کہ اللہ تعالیٰ شعبان کی 15ویں رات کو اپنی پوری مخلوق کی طرف بنظر رحمت یعنی رحمت کی نظر سے دیکھتا ہے. پھر کیا ہوتا ہے فیغفر لجمیع خلقہ الا لمشرک او مشاہن رواہ الطبرانی والبیہقی. پھر آپ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ شعبان کی 15ویں رات کو اپنی پوری مخلوق کی طرف بنظر رحمت دیکھتا ہے. پھر مشرک اور کینہ پرور کے علاوہ تمام مخلوق کی اللہ تعالیٰ مغفرت کر دیتا ہے. تو اس حدیث سے معلوم ہوا کہ شب برات جو ابھی چند گھنٹوں کے بعد آنے والی ہے، یہ شب برات مغفرت کی رات ہے. کس چیز کی رات ہے؟ مغفرت کی رات ہے. کیونکہ اس حدیث میں جس چیز کا ذکر کیا گیا ہے وہ ہے اللہ تعالیٰ کی عام مغفرت، جس کا مستحق اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر اس آدمی کو قرار دیا ہے جو صرف 2 چیزوں سے پاک ہو. نمبر 1، جس کے عقیدے میں شرک کی ملاوٹ نہ ہو، کیونکہ شرک یہ گناہوں میں سب سے بڑا گناہ ہے. ان الشرک لظلم عظیم. اگر کسی نے شرک کا ارتکاب کیا اسی حالت میں اس کی موت ہو گئی تو اللہ تعالیٰ سورہ نساء سورہ نمبر 4 کی آیت نمبر 116 میں بیان فرماتا ہے ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، کہ اللہ تعالیٰ شرک کو کبھی نہیں معاف کرے گا. اس کے علاوہ جو دیگر گناہ ہیں یہ اللہ کے اختیار میں ہے، اللہ چاہے تو معاف کرے چاہے تو اس پر مؤاخذہ کرے. دوسری آیت سورہ مائدہ کی ہے، سورہ مائدہ سورہ نمبر 5 کی آیت نمبر 72 میں اللہ تعالیٰ بیان فرماتا ہے انہ من یشرک باللہ فقد حرم اللہ علیہ الجنہ ومأواہ النار وما للظالمین من انصار. کہ اللہ تعالیٰ انہ من یشرک باللہ، جو اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہراتا ہے، فقد حرم اللہ علیہ الجنہ، اللہ نے اس پر جنت کو حرام کر دیا ہے. یعنی جو شرک کا ارتکاب کرتے ہیں اللہ نے اس پر جنت کو حرام کر دیا ہے. وَمَأْوَاهُ النَّارُ، ایسے لوگوں کا ٹھکانہ جہنم ہے. وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ أَنصَارٍ، اور ظالموں کے لیے مشرکوں کے لیے کوئی مدد کرنے والا نہیں ہوگا. شرک کرنے سے یہی نہیں کہ ہماری اور آپ کی یا انسانوں کی نیکیاں ضائع ہو جاتی ہے. شرک بندہ کرتا ہے تو یہی نہیں کہ اپنے آپ پر اپنے نفس پر اللہ پر ظلم کرتا ہے، بلکہ شرک کرنے سے انسان اپنی نیکیوں کو بھی ضائع کر لیتا ہے. جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا لَإِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ وَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ. اے اللہ کے حبیب، اے میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے بھی شرک کیا تو آپ کے اعمال بھی ضائع ہو جائیں گے اور آپ خسارہ اٹھانے والوں میں سے ہو جائیں گے. تو اس رات میں جس چیز کا ذکر ہے وہ ہے اللہ تعالیٰ کی عام مغفرت. تو معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ اس رات میں مشرکوں کی مغفرت نہیں کرتا ہے، لیکن اسی رات میں آپ جا کے دیکھیں بمبئی کی قبرستانوں میں اسی رات میں خصوصی طور پر شرک کا ارتکاب بھی کیا جاتا ہے اور اللہ تعالیٰ سے مغفرت کی امید بھی رکھی جاتی ہے. گویا اس حدیث کا عملی طور پر مذاق بھی اڑایا جاتا ہے. تو اگر آپ چاہتے ہیں کہ آنے والی رات میں آپ کی مغفرت ہو، چاہتے ہیں یا نہیں؟ کون نہیں چاہتا ہے کہ ہماری مغفرت ہو؟ تو میرے محترم، آپ چاہتے ہیں کہ ابھی چند گھنٹوں کے بعد جو رات آنے والی ہے مبارک رات، چاہتے ہیں کہ آنے والی رات میں آپ کی مغفرت ہو، تو اپنے آپ کو صرف 2 چیزوں سے پاک رکھیں. نمبر 1، اپنے آپ کو شرک سے محفوظ رکھیں. اور الحمدللہ ثم الحمدللہ اللہ تعالیٰ کی توفیق اور اس کے فضل و کرم سے ہم اور آپ شرک سے محفوظ ہیں الا ماشاء اللہ. لیکن دوسری جو چیز ہے اس سے ہم اور آپ محفوظ نہیں. بہت سارے بھائی اور بہن اس میں مبتلا ہے. وہ چیز کیا ہے؟ مشاہن. کیا ہے؟ مشاہن، یعنی بغض، عداوت، کینہ. جس کے دل میں بغض و عداوت اور کینہ ہے اس کی بھی مغفرت اس رات میں نہیں ہوتی. تو اگر آپ چاہتے ہیں آنے والی رات میں آپ کی مغفرت ہو تو ضروری ہے کہ آپ بغض و عداوت سے اپنے سینہ کو، اپنے دل کو پاک رکھیں. کیونکہ یہ بغض و عداوت، دشمنی اپنے بھائی سے، دشمنی بغض و عداوت یہ ترک تعلق کا سبب ہے. اگر آپ نے اپنے بھائی سے بغض و عداوت رکھا معمولی بات میں آ کر، جیسا کہ آج فطری طور پر یہ دیکھا جاتا ہے، انسان کی یہ عادت بن چکی ہے کہ معمولی باتوں کی وجہ سے آدمی اپنے بھائی سے سلام کلام علیک سلیک بن کر لیتا ہے. تو اگر کسی کے اندر یہ گناہ ہے کہ وہ اپنے بھائی سے ترک تعلق کیے رکھا ہے
تو یہی نہیں کہ ایسے لوگوں کی مغفرت اس رات میں نہیں ہوتی، اللہ نہ کرے، اللہ نہ کرے، اسی حالت میں اگر ایسے لوگوں کی موت ہو گئی تو اس کا حشر اور انجام کیا ہوگا؟ آئیے سماعت فرماتے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث، سنن ابی داؤد کتاب الادب کی حدیث ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں لا يحل لمسلم ان يهجر اخاه فوق ثلاث فمن هجر فوق ثلاث فمات دخل النار۔ حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لا يحل لمسلم ان يهجر اخاه فوق ثلاث، کسی مسلمان کے لیے جائز نہیں ہے کہ وہ اپنے بھائی سے 3 دن سے زیادہ بات چیت بند رکھے، تعلق منقطع رکھے۔ یاد رکھیں فمن حجر فوق ثلاث، جس نے 3 دن سے زیادہ اپنے بھائی سے تعلق منقطع کیے رکھا، فمات دخل النار، اللہ نہ کرے، اللہ نہ کرے، اسی حالت میں اگر اس کی وفات ہو گئی تو اللہ کے حبیب فرماتے ہیں دخل النار، وہ شخص جہنم میں جائے گا۔ یہ جائے کہ آپ نمازی ہے، صوم و صلات کے پابند ہے، صدقہ و خیرات کی ادائیگی کرتے ہیں، اس کے باوجود اگر یہ بیماری، اگر یہ گناہ آپ کے اندر ہے تو آپ جہنم میں جائیں گے۔ کئی ایسے مسلمان ہیں جو اپنے پڑوسی سے یا اپنے چچازاد، ماموزاد یا خالازاد بھائی سے نہیں بلکہ اپنے سگے بھائی سے جائیداد کی وجہ سے یا لین دین کی وجہ سے یا بیوی اور بال بچوں کی وجہ سے ہفتوں مہینوں نہیں بلکہ سالوں سے تعلق منقطع کیے رکھا ہے۔ الیک سلیک، بات چیت، سلام کلام، آنا جانا، کھانا پینا، ساری چیزیں بند ہیں۔ اس طرح سے 2 بھائیوں کے درمیان دوری ہو چکی ہے کہ اللہ اکبر، ایک اجنبی شخص یہ اندازہ نہیں لگا سکتا ہے کہ یہ دونوں ایک ہی ماں کی اولاد ہے۔ اور کچھ لوگ تو اس طرح اپنے بھائی سے بے رخی کرتے ہیں کہ اپنے معصوم اور چھوٹے بچے کو بھی اپنے بھائی کے گھر میں جانے، اپنے بھائی کے بچوں کے ساتھ کھیلنے کودنے کھانے پینے سے منع کر دیتے ہیں۔ یاد رکھو اگر اسی حالت میں آپ کی وفات ہو گئی تو پھر آپ کا حشر انجام کیا ہوگا؟ تو اس کے بہت سارے اسباب ہوتے ہیں، ان میں سے ایک سبب یہ بھی ہے کہ آج بعض لوگ اپنی بیوی کی باتوں میں آ کر اپنے بھائی کو اپنے سے جدا کر دیتے ہیں، اپنے بھائی سے تعلق منقطع کر لیتے ہیں۔ یاد رکھیں آپ کی قبر میں آپ کی بیوی نہیں جائے گی، لہذا آپ کو تنہا قبر میں جانا ہے، اس لیے اپنی بیوی کی الٹی سلٹی باتوں کو سن کر اپنے بھائی سے تعلق منقطع نہ رکھیں۔ اللہ تعالی ہم تمام بھائیوں کے اعمال کی اصلاح فرمائے۔ بعض لوگ اس حدیث کو سن کر اس وعید سے بچنے کے لیے کہتے ہیں کہ ہم اپنے بھائی سے سلام کر کے تعلق استوار کرنا تو چاہتے ہیں لیکن وہ سلام کا جواب نہیں دیتا، ہم سے تعلق کو استوار کرنا نہیں چاہتا، تو اسی صورت میں ہم کیا کریں؟ تو اگر آپ نے اپنے بھائی سے سلام کر کے تعلق استوار کرنا چاہا اور اس نے سلام کا جواب دے دیا تو دونوں ثواب میں شریک ہو گئے، لیکن چونکہ سلام میں پہل آپ نے کیا ہے، سلام میں پہل کر کے آپ خود بھی گناہ سے بچے ہیں اور اپنے بھائی کو بھی بچائے ہیں، لہذا ثواب زیادہ آپ کو ملے گا۔ لیکن آپ نے اپنے بھائی کو سلام کر کے تعلق استوار کرنا چاہا اور آپ کے بھائی نے آپ کے سلام کا جواب نہیں دیا تو گویا وہ متکبر ہے، مغرور ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کے دل پر مہر لگا دیا ہے۔ ایسی صورت میں گناہگار وہ ہوگا، آپ گناہگار نہیں ہوں گے، اور ترک تعلق کے اس گناہ سے جس کو میں نے ابھی ذکر کیا ہے آپ نکل جائیں گے، اور پھر آپ کا مقام اللہ تعالیٰ کے یہاں بلند ہو جائے گا، کیونکہ وہ شخص جس کا سینہ کینہ بغض و عداوت سے پاک ہے، یہی نہیں کہ اس کی مغفرت اس رات میں ہوتی ہے بلکہ اللہ تعالیٰ کے یہاں ایسے لوگوں کا ایک خاص مقام اور وزن ہے، اور یہ چیز جس کا سینہ بغض و عداوت کینہ حسد سے پاک ہے تو یہ چیز دخول جنت کے اسباب میں سے ایک سبب ہے۔ جیسا کہ مسند احمد کے حوالے سے ایک حدیث میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں، سنیں، تاکہ اس طرح کے کوئی بھائی ہو جو اپنے بھائی سے بغض و عداوت رکھے ہو تو ہو سکتا ہے اس کے بنا پہ اللہ تعالیٰ آپ کو ہدایت دے دے۔ حضرت انس بن مالک کہتے ہیں کہ میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بیٹھا ہوا تھا کہ آپ نے فرمایا ابھی اس پہاڑی راستے سے ایک جنتی شخص نمودار ہوگا۔ اللہ اکبر! جب صحابہ کرام نے یہ بات نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے سنا تو شدت سے انتظار کرنے لگے کہ آخر وہ کون سا شخص ہے جن کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جنتی ہونے کی بشارت دی ہے۔ اتنے میں راوی کہتے ہیں ایک انصاری صحابی نمودار ہوئے جن کی داڑھی سے وضو کے پانی کے قطرات ٹپک رہے تھے اور وہ اپنے جوتے اپنے بائیں ہاتھ میں لٹکائے رکھے تھے۔ انہوں نے آ کر حاضرین کو سلام کیا
پھر دوسرے دن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی بات بیان فرمائی اور پھر وہی انصاری صحابی نمودار ہوئے. راوی کہتے ہیں تیسرے دن بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی بات ارشاد فرمائی اور پھر وہی صحابی نمودار ہوئے. اب حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ عنہما کے دل میں خیال پیدا ہوا کہ آخر دیکھیں کہ کون سا ایسا اس کے اندر اعمال ہیں، کون سی وہ نیکی کرتے ہیں جن کے بنیاد پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بار بار ان کو جنتی ہونے کی بشارت دے رہے ہیں. لہذا جب مجلس ختم ہو گئی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر تشریف لے گئے تو عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ عنہما اس آدمی کے پیچھے چل دیے. کس آدمی کے پیچھے؟ جن کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم بار جنتی ہونے کی بشارت دے رہے تھے. پیچھے چل دیے. ان کے گھر کے پاس پہنچنے کے بعد حضرت عبداللہ کہتے ہیں جناب میرا اور میرے باپ سے جھگڑا ہو گیا ہے اور میں نے قسم کھائی ہے کہ 3 دن تک میں اپنے باپ کے یہاں نہیں جاؤں گا. تو کیا آپ مجھے 3 دن تک اپنے یہاں رہنے کی اجازت دے سکتے ہیں؟ انہوں نے کہا کیوں نہیں، رہیے آپ. تو حضرت عبداللہ نے 3 دن متواتر ان کے یہاں قیام کیا، لیکن انہوں نے کوئی خاص عبادت کرتے ہوئے ان کو نہیں دیکھا، یعنی تہجد پڑھتے ہوئے قیام اللیل کا اہتمام کرتے ہوئے ان کو نہیں دیکھا. البتہ جب وہ رات میں کروٹ بدلتے تھے تو اللہ کا ذکر کرتے تھے، صبح ہوتی تو فجر کی نماز ادا کرتے اور روز مرہ کی گفتگو میں سوائے خیر کے کوئی بات اپنی زبان سے نہیں نکالتے. حضرت عبداللہ کہتے ہیں قریب تھا کہ میں ان کے ان اعمال صالحہ کو معمولی سمجھ لیتا. جب 3 روز گزر گئے تو میں نے ان سے کہا اے اللہ کے بندے، در حقیقت بات یہ ہے کہ میرے باپ سے کوئی جھگڑا نہیں ہوا ہے، کوئی لڑائی نہیں ہوئی ہے، بلکہ میں نے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ کے بارے میں جنتی کہتے ہوئے سنا ہے. تو میرے دل میں شوق پیدا ہوا کہ میں دیکھوں آپ کے ساتھ رہ کر کہ آپ کے کون ایسے اعمال ہیں جن کی بنیاد پر اللہ کے نبی نے آپ کو جنت کی بشارت دی ہے، لیکن میں نے تو کوئی خاص عمل آپ کو کرتے ہوئے نہیں دیکھا. تو وہ آدمی کہتے ہیں کہ میرے بھائی، میرے معمولات زندگی تو یہی ہے جو آپ نے دیکھا ہے، البتہ اتنی بات ہے، اپنے سینے بغض و عداوت اور کینہ رکھنے والے بھائیوں سنو، وہ جنتی، وہ آدمی، وہ صحابی جن کو بار جنتی ہونے کی بشارت دے رہے ہیں، وہ آدمی حضرت عبداللہ سے کہتے ہیں اتنی بات ہے کہ میرے دل میں کسی مسلمان کے تعلق سے بغض و عداوت نہیں ہے. اگر کسی بھائی کو، کسی مسلمان کو اللہ نے اپنی نعمت سے نوازا ہے تو میں اس پر حسد نہیں کرتا. حضرت عبداللہ کہتے ہیں، مسند احمد کی حدیث ہے، یہی وہ چیز ہے جس کی وجہ سے اللہ نے آپ کو اس مقام پر پہنچا دیا ہے. تو یہ مقام ہے، یہ رتبہ ہے ان لوگوں کا جس کا سینہ کینہ بغض و عداوت سے پاک ہے. تو اس سے اگر آپ پاک رکھتے ہیں تو انشاءاللہ آپ کو یہ مقام بھی ملے گا اور آنے والی رات میں آپ کی مغفرت ہو جائے گی. لیکن یاد رکھیں، جس کے دل میں اپنے بھائی کے تعلق سے بغض و عداوت، دشمنی اور کینہ ہے، تو یہی نہیں کہ آنے والی رات میں، شب برات میں اس کی مغفرت نہیں ہوگی. یہ رات تو سال میں صرف ایک ہی مرتبہ آتی ہے، بلکہ ہر پیر اور جمعرات کے دن ایسے بدنصیب انسان اللہ کی مغفرت سے محروم رہتے ہیں. کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے صحیح مسلم کتاب البر والصلہ کی، وقت نہیں ہے کہ میں اس کو بیان کروں، کہ اللہ تعالی کہ یہاں شعبان ہی میں نہیں بلکہ ہفتے میں 2 دن اعمال پیش کیے جاتے ہیں اور اللہ تعالی ہر اس شخص کو معاف کر دیتا ہے جس نے اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کیا ہو، سوائے اس کے جس کے دل میں کینہ اور بغض و عداوت نہ ہو. تو اگر کسی کے دل میں بغض و عداوت اور دشمنی ہے اپنے بھائی کے تعلق سے، تو اللہ تعالی پیر اور جمعرات کو بھی ایسے لوگوں کی مغفرت نہیں کرتا. تو اب یہ آپ سمجھ گئے کہ آنے والی رات یہ مغفرت کی رات ہے. تو کچھ لوگ سوال کر سکتے ہیں کہ جب شب برات مغفرت کی رات ہے تو پھر عبادت کیوں نہ کی جائے. ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ جب آنے والی رات کے تعلق سے آپ نے ثابت کر دیا یہ مغفرت کی رات ہے تو پھر عبادت کیوں نہ کی جائے. تو اس کا جواب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہمارے لیے اسوہ حسنہ قرار دیا ہے، لہذا ہمیں زندگی کے ہر معاملات میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع اور پیروی کرنی چاہیے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اس رات کی فضیلت تو ثابت ہے، لیکن اس رات کی کوئی خاص عبادت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے. تو انشاءاللہ 2 چیز جن سے محفوظ رہنے کا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا ہے، کینہ، بغض و عداوت اور شرک. اگر ان دونوں چیزوں سے آپ نے اپنے آپ کو محفوظ رکھا تو انشاءاللہ آنے والی راتیں بھی اور ہر پیر
اور جمعرات کے دن بھی اللہ تعالیٰ آپ کو بخشے گا، آپ کو معاف فرمائے گا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ تمام بھائیوں کو شرک و بدعات سے محفوظ رکھے، ہمارے سینہ کو کینہ، بغض و عداوت سے پاک فرمائے۔ شب برات میں اللہ تعالیٰ ہم سب کو گناہوں سے مغفرت کا پروانہ عطا کریں، اور اللہ تعالیٰ تمام مسلمانوں کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو اپنی پیشانی کا جھومر بنانے کی توفیق عطا فرمائے، جب تک زندہ رکھے، اسلام پر رکھے، جب یہ خاتمہ ہو ایمان کی حالت میں خاتمہ ہو۔ آمین وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔